سے گزارش ہے کہ آواز کی سیٹنگ ایسی کرے جو آواز نہ کھینچے، آواز کھینچ رہی ہے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو مقدس جگہ لا کے بٹھایا ہے۔ اب تک تو یہ تھا کہ ہم دنیاوی اغراض میں، دنیاوی کام و کاج میں مشغول تھے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، ہم دنیا کو سمیٹنے اور بٹورنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے مشغولیات یا دنیا کو بٹورنے سمیٹنے کے لیے دنیا میں پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کے اندر کس لیے پیدا کیا ہے، کس لیے ہمیں زندگی دی ہے، کس لیے یہ زمین و آسمان بنایا ہے، کس لیے ساری چیزوں کو ہمارے خادم بنا دیا ہے، اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے۔ میری عزیز ماں اور بہن، وہ کیا مقصد ہے؟ وہ کیا مقصد ہے؟ چلیے ہم اللہ سے ہی پوچھتے ہیں کہ وہ مقصد کیا ہے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، اللہ سے پوچھتے ہیں۔ قرآن چونکہ اللہ کی کتاب ہے، پورے قرآن اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندو، میں نے تمہیں پیدا جو کیا ہے، کس لیے پیدا کیا؟ سنیے اللہ فرماتا ہے کس لیے پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے بندو، میں نے تمہیں دنیا کے اندر زندگی کے لیے نہیں بلکہ بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے یہ ساری کائنات بندگی کرنے کے لیے، بندگی کرنے کی وجہ سے میں نے یہ ساری کائنات کو تمہارے غلام بنا دیا ہے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، چھوٹی سی مثال لے لیجئے کہ اگر کوئی شوہر ہے اور بیوی ہے، بیوی اگر شوہر کی بات نہیں مانتی ہے تو شوہر طلاق دے کے گھر سے نکال دیتا ہے، بھگا دیتا ہے، اپنے زمین و جائیداد سے بے دخل کر دیتا ہے، گھر سے اولاد سے بھی میری عزیز ماں اور بہنوں جدا کر دیتا ہے۔ وجہ پوچھنے پہ معلوم ہوتا ہے کہ میری بیوی میری بات نہیں مانتی، میرے کہے ہوئے پر نہیں چلتی، اس لیے میں نے اسے طلاق دے کر اپنی زندگی سے الگ کر دیا ہے، گھر سے نکال دیا ہے۔ ہائے میرے ماں بہنیں، ذرا سوچیں اور غور کریں کہ ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال اگر ہم شوہر کی بات نہ مانیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں، رشتہ ناتا توڑ دیتے ہیں، کھانا خرچہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، یاد رکھیں وہ اللہ رب ذوالجلال جس کی ہم نے نافرمانیاں پوری زندگی کی اور ہمیں
ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ ہمیں اپنی زمین پہ بسایا ہوا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جس طریقے سے ایک شوہر، ایک بیوی اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی ہے تو شوہر اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اپنے زمین و جائیداد سے الگ کر دیتا ہے، اسی طریقے سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہ ماننے پر، یعنی نماز نہ پڑھنے پر، اللہ کی بندگی نہ کرنے پر، اللہ کی عبادت نہ کرنے پر، اللہ کے کلام کو نہ ماننے پر، اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نہ ماننے پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی زمین سے، اپنی ہوا سے، اپنے پانی سے، اپنے گلے سے، اپنے پھل اور زمین سے اگائی ہوئی چیز، آسمان سے برسائی ہوئی بارش سے بھی ہمیں محروم کر دیتا۔